بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کو پڑھتے سبھی ہیں کہ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ صوفیہ، مشائخ، اولو العزم، خواص الخواص، کیا وہ ذکر سے خالی ہیں؟ کیا وہ ذکر نہیں کرتے؟ سکون قلبی کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک میں صوفیاء کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، فقہاء، محدثین، مفسرین، اگر مجھے اپنے پاؤں کی خاک بھی سمجھ لینا تو میں سر سجدے سے ہی نہ اٹھاؤں۔ لیکن میرے نزدیک سکون کیا ہے؟ تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا، حلال کھانا، دغا بازی، دھوکہ دہی، فراڈ نہیں۔ ایک بزرگ کی بات مجھے شدت سے اس وقت یاد آتی ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ غالباً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی بھوک سے نڈھال بصرہ کی ایک کھجور کی منڈی سے گزر رہے تھے۔ یہاں کھجوروں کی منڈی لگی ہوئی تھی بصرہ میں، وہاں سے آپ کا گزر ہوا اور کسی ریڑھی چلانے والے کی اس ریڑھی سے ایک کھجور گر پڑی۔ گری پڑی چیز لقطہ کے حکم میں آتی ہے، اگر وہ 10 درہم سے کم ہے تو استعمال کرنے کوئی حرج نہیں ہے، 10 درہم یا اس سے زائد کی ہو تو پھر مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اعلانات کر کے 1 سال تک۔ انہوں نے وہ کھجور اٹھا کر کھا لی، گھر آئے، عشاء کی نماز پڑھی، لیکن وہ سکون جو ان کو نماز کے دوران میں ملتا تھا اس سے محروم رہے، وہ نہیں ملا۔ پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر دوبارہ پڑھی، 3-4 مرتبہ نماز کو رپیٹ کیا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، استغاثہ کیا، فریاد کی کہ رب العالمین میرا سکون۔ ہاتف غائبی سے آواز آئی، منڈی میں گری پڑیں کھجوریں بھی کھاتے ہیں اور نماز کے اندر سکون بھی طلب کرتے ہو؟ اللہ، ایک کھجور اس کی کیا حیثیت ہے؟ گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھاتے ہو اور پھر بھی کیا کرتے ہو؟ سکون تلاش کرتے ہو۔ دوسرے دن گئے بازار میں، اس ریڑھی والے کو کہیں نہ کہیں سے تلاش کیا، اس کی رقم ادا کی، پھر جناب وہ سکون لوٹ آیا۔ ذرا پھر اپنے اندر، اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کون حلال کھاتا ہے کون حرام کھاتا ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے غریب رشتہ دار کے لیے اپنی زیرہ لے کے نکلے کہ میں اسے دوں گا بیچ کے کچھ میں۔ آپ عصر کی نماز کے وقت باہر مسجد کے چھوڑ کر جندو کے پاس گئے تو وہ زیرہ غائب تھی۔ چند دنوں کے بعد دیکھی کہ اسی بندے کے پاس سے جس کی خاطر آپ لے کے گئے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تجھے حلال طریقے سے دے رہا تھا، تم نے حرام طریقے سے لے لیا۔ تو اس لیے اپنے وظائف، اپنے عملیات، اپنی عبادات کہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں، عقل حلال، صدق مقال، قلت طعام، قلت نوم، تھوڑا سونا، تھوڑا کھانا اور حلال کا کھانا، پھر سچ بولنا، ان عملیات کو اپنا لیں۔ یہ عمل ہیں، یہ معمولات ہیں، تو آپ کا وظیفہ بھی اثر کرے گا، آپ کی بات بھی جو زبان سے نکالیں گے سیف زباں ہوگی،
جس کسی کو ہاں نہ کہہ دیں گے نا، ایسے ہو جائے گی۔ اکثر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ قصے کہانیاں تو کتابوں میں پڑھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے احسن القصص، لیکن آج سوشل میڈیا پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہیں نا، کئی ایسی کہانیاں ملتی ہیں لوگوں کو، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے کیا ملتے ہیں، روپے گرے پڑے ملتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعض ایسی آپ بھی دیکھیں گے کہ غریب کو اپنے پاس بیٹھنا تو بڑی دور ہے، اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں کرنے دیتے، تمہارا سٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ مساوی سلوک، زمین پر بیٹھ کر سب کو اپنے ساتھ بٹھانا کھانا۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بڑے بڑے چلے کاٹنا، بڑے بڑے وظائف کرنا، اور پھر خواتین، میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، ہاتھ سے جوڑ کے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں۔ وظائف اور عملیات کے بارے میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ کی نماز گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں ہوتی ہے، وہ بھی فل پردے میں، پھر جا کے قبول ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں تک قمیص کے بازو ہوں، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، گریباں کھلا ہو، غیر محرموں کی نظریں پڑ رہی ہوں، تو آپ ایک دفعہ نہیں، لاکھوں دفعہ مصلی پہ بیٹھ کر آپ عبادات کریں، ریاضات کریں، مجاہدات کریں، چلے کریں، مراقبے کریں، جب تک ان چیزوں سے نہیں بچا جائے گا۔ ہاں اللہ بخشنا چاہے نا، تو احادیث میں ساری باتیں ذکر ہیں۔ وہ دن رات نمازیں پڑھنے والی خاتون، ایک بلی کو کمرے میں بند کر کے وہ مر گئی تو اللہ نے اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ دے ماری۔ اور ایک وہ خاتون جس نے حدود اللہ کو پھلانگنے کی کوئی ذرہ بھر بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ میں الفاظ استعمال کرنا، اللہ کی حدود استعمال کر رہا، وہ حدود اللہ کو پھلانگنے میں، تجاوز کرنے میں ایک ذرہ بھر بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن کنویں کے کنارے کتے کو پیاسا دیکھا تو جوتے کو کنویں میں ڈال کے، کسی چیز سے باندھ کے اس کے منہ میں پانی ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ لیکن ہم ہیں لکیر کے فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، ہن قاسیاتن عاریاتن، ایسی عورتیں جو بظاہر لباس میں ہوں گے لیکن عاریاتن، وہ ننگی ہیں، ان کی چوٹی اونٹ کے کوہان کی طرح، ان کے بدن کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم تو شرعیت کو دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ، اور پھر طریقت کے آداب کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے وظائف کے اندر، اپنے عملیات کے اندر، اپنے عبادات کے اندر اگر چاشنی چاہتے ہو، وہ چاہت، وہ ذوق، وہ وجد، وہ کیف آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اسے کیا کریں؟ ان منہیات سے، ان محرمات سے، ان مکروہات سے بچیں اور مستحبات کی طرف آ جائیں۔ مستحبات کا باب بہت بڑا ہے، آ جائیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ وظیفے کو کریں، شوق سے کریں، لیکن ان آداب کا خیال رکھیں۔ ایک لمٹ ہوتی ہے۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں نا جی ہم نے تو اتنا پڑھنا تھی اور اتنا پڑھ لیا، 33 بار پڑھنا تھا، ہم نے 50 کی بھی تسبیح کر لی۔ وہی ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ اس بات کو میں کئی بار مثالوں دے کر سمجھا دوں گا۔ آپ کو یہ کہے کہ اس دیوار سے اس دیوار تک آپ نے 20 سیکنڈ میں جانا ہے، 20 سیکنڈ میں، آپ اس دیوار سے اس دیوار تک 19 سیکنڈ میں گئے، 21 سیکنڈ میں گئے، 1 سیکنڈ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ پابندی تھی کہ 20 سیکنڈ میں آپ نے جانا ہے۔ اس پابندی کا اگر خیال نہیں رکھا تو پھر حکم کرنے والے کی حکم عدولی ہوئی، نافرمانی ہوئی۔ حکم جو ہوتا ہے نا، الحکم فوق الادب،
ادب سے نہیں، احترام سے نہیں، حکم کو دیکھو، حکم دینے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر مطلق یہ کہا جاتا کہ اس دیوار سے اس دیوار تک جاؤ، آپ 10 سیکنڈ میں جائیں، 5 میں جائیں، 1 منٹ میں جائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب پڑھا جائے نا، کثرت سے پڑھو، کھلا پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جب کہا جائے گن کے پڑھو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ ایک لمٹ ہے ہر نماز کے بعد۔ پورے دن میں 100 بار پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جب نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا آپ پڑھیں گے، سبحان اللہ، اس کو 33 ٹائم ہی پڑھیں گے، اللہ اکبر کو 34 ٹائم ہی پڑھیں گے، تجاوز نہیں۔ تو اس لیے یہ پابندیاں ہوتی ہیں، پھر جا کر کہیں عملیات کیا کرتے ہیں؟ اثر کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے لباس کا خیال رکھنا، باوضو ہونا، روزانہ کہتا ہوں، اور وہ بخور جس کو جلایا جاتا ہے، جلانے سے دھواں اٹھتا ہے، اس کا جلانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگربتی ہو گئی، لبان ہو گیا، عنبر ہو گیا، دھنیا ہو گیا، ایسی چیزیں جلانے سے جس کے خوشبو پھیلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ موکلات اور جنات کی ایک مخصوص خوراک ہوتی ہے۔ جس طرح ہم باسمتی چاول کو ابالتے ہیں نا، اس کی جو بھاپ نکلتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے، وہ ان کی خوراک ہے۔ ہڈیاں ان کی خوراک ہے، گوبر ان کی خوراک ہے۔ چیونٹی کی کیا خوراک ہے؟ اتنا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے، کھاتی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کہتے ہیں گرا لگی ہو، کیا کھاتی ہے؟ لیکن وہ حس و سونگنا ہی اس کی خوراک ہے۔ ہر چیز یہاں دوسری چیز کی خوراک ہے۔ آپ پیالے میں پانی ڈالتے نا، تو پیالے کی خوراک ہے وہ پانی، اور پانی کی خوراک ہے وہ پیالہ، ایک دوسرے کے ساتھ جو لازم و ملزوم ہوں، وہ ایک دوسرے کی خوراک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب بیٹھے، خالق و مخلوق کی حیثیت سے، رازق و مرزوق کی حیثیت سے، مالک و مملوک کی حیثیت سے، تو پھر اس تو مستقل فی الذات سمجھ کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ باتیں تو میری وہی کل کہا تھا کسیلی کڑوی ہوں گی، لیکن آپ ان چیزوں کے اوپر ذرا عمل کر کے دیکھیں، آپ یقین جانیں آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل، آپ کا کلام، آپ کی ہر چیز اثر کرے گی۔ اخلاق، کردار سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔